حجر اسود کی دلچسپ تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ خانہ کعبہ کے مشرقی گوشے کی دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم اور مقدس ترین آسمانی پتھر نصب ہے، جنت کی یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ یہی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ناظرین، حجر اسود وہ پتھر ہے جو کعبے کی مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ کروڑوں فرزندان اسلام کے محور کعبے کا یہ پتھر صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مقدس ہے، اور وہ اس پتھر کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، حجر اسود کی اہمیت و فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک دلچسپ تاریخ بھی ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اتنا نایاب پتھر ہے کہ اسے آسمان سے اتارا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجر اسود کی مکمل تاریخ بتائیں گے کہ یہ آسمان سے کب اور کیسے اتارا گیا۔ یہ ایک سفید رنگ کا پتھر اب مکمل طور پر سیاہ کیوں ہو چکا ہے؟ یہ 22 سال تک خانہ کعبہ سے جدا کیوں رہا؟ وہ کون بدبخت تھا جس نے حجر اسود کو چوری کیا؟ حجر اسود 8 حصوں میں کیسے تقسیم ہوا؟ حجر اسود کو واپس کون چھڑا کر لایا؟ اصل حجر اسود کی کیا پہچان ہے؟ حجر اسود کی تنصیب کا فریضہ کس خوش نصیب ہستی نے انجام دیا؟ اس سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں حجر اسود کی فضیلت بھی بتائیں گے۔ ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد الحرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد الحرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین بچھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرقی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسی طرح طواف کیا کر جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھ جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل چل کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھائی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔
خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرے کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی، اے اسماعیل، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، پس تو اس کو لے لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین، حجر اسود جنت کی یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانتاً رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم زانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادث کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی مرتبہ ہی زخم آئے۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانت میں رکھ دیا گیا تھا۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ایسے ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں جب بنو بکر بن عبد مناہ نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے ہوئے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھی کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا کے نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سن 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ الراضی باللہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود کو اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبے کی غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو کھاڑ ڈالا، اور پھر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دان قطب الدین نے بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ کرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکزی اسلام کے دائرے سے بہت ہٹے ہوئے تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگی سردار ابو طاہر الجنابی نے بحرین کے شہر
حجر میں موجود نام قطیف میں ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الحجرہ رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا حج ترک کر دیں اور اس کے بجائے اس کے دار الحجرہ میں آیا کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے 930 میں اپنی فوج کے ساتھ مکہ کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دے کہ طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو تلوار سے موت کے گھاٹ اتارتے جائیں۔ اس کی فوج نے حاجیوں کی لاشوں سے آب زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قتل عام میں 30,000 کے قریب حاجی مارے گئے۔ قطب الدین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ابو طاہر اس وقت نشے میں دھت تھا۔ اس نے اسی حالت میں کعبے کا دروازہ اکھاڑ ڈالا اور چیخا، باخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا مال اسباب لوٹ لیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی، لیکن کعبے کے متولیوں نے اسی افراتفری کے دوران اسے چھپا دیا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں ملا۔ مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کی مشہور تاریخ کی جلد 11 میں اس کے بعد کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس نے حجر اسود کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز سے اس پر ضرب لگائی اور کہا، کہاں ہے وہ تیرا ابابیل اور کہاں ہے وہ تیرا حجارہ من سجیل؟ ابو طاہر حجر اسود کو اونٹ پر لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں جب کرامتی اس حجر اسود کو لے کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا تو اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیت سب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اسے درخواست کی، سفارشیں پہنچائی کہ وہ حجر اسود واپس کر دے تاکہ اپنی جگہ پر اسے رکھ دیا جائے، اور اس کے عوض اپنی ساری جائیدادیں دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ طاہر حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ عمارت میں رکھوا دیا۔ حجر اسود 22 سال تک اس کی تحویل میں رہا، تاہم ابو طاہر کی یہ امید کہ اب لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے پوری نہیں ہوئی۔ لوگ اب بھی خانہ کعبہ جاتے رہے، حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذوالحجہ 339 ہجری کو کرامتین قبیلے میں سے ہی ایک آدمی نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو طاہر چیچک کا شکار ہو کر 38 برس کی عمر میں مر گیا تو اس کا جانشین سنبر ابن الحسن کرامتی 20 مئی 951 کو حجر اسود لے کر مکہ مکرمہ آیا۔ اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا ہے، کیونکہ اس دوران اس میں 5 دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ حسن ابن المرزوق نامی معمار نے یہ پتھر اپنی جگہ پر نصب کیا۔ سنبر نے اس موقع پر کہا، ہم اسے خدا کی طاقت سے لے گئے تھے اور اسی کی مرضی سے واپس کر رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے حکم سے لے گیا تھا اور اپنے حکم سے ہی واپس کر دیا۔ دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے کرامتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ حجر اسود کی غیر موجودگی کے 21 برسوں کے دوران حج بڑی حد تک معطل رہا، کیونکہ کرامتی حاجیوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔ مشہور و معروف مورخ ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس کتاب کی جلد 4 میں لکھتے ہیں کہ کرامتیوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ ڈالا، ایک شخص میزاب اتارنے کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھا، گر کر مر گیا۔ مقتولین کچھ تو چاہے زمزم میں پھینک دیے گئے، باقی مانندگان کو مسجد حرام میں جو جہاں مارا گیا اسی مقام پر بلا غسل، نماز جنازہ اور کفن دفن کر دیا گیا۔ غلاف کعبہ کو اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا اور اہل مکہ کے مکانات کو لوٹ لیا گیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا، کیا واقعی اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں؟ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہ اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں، بلکہ سطح آب پر تیرتا ہی رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر کا آگ سے اور غرق یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا اور ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا۔ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے،
دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، اور پھر اسے آگ میں ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود کو لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا نکلا۔ پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے، اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے، اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طاہر سلیمان کرامتی نے بڑے تعجب سے محدث عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ معلومات آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں، آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جب قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا، جس نے تیز رفتاری سے اسے خانہ کعبہ تک پہنچا دیا۔ حجر اسود کی وجہ سے اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی تھی، کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بحرین لایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی رکھا جاتا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچتے تک 40 اونٹ مر گئے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتاب البدایہ والنہایہ اور المنتظم میں موجود ہے۔ ناظرین، اسی طرح سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا، اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی۔ اس کے بعد 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ مکرمہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا، جو ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالیں، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہزیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا، معاذ اللہ، کہ جب تک اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا جب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا۔ ناظرین، اسی طرح ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی وقوع پذیر ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ عین اسی وقت اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور پھر سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبے کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا، جو اس فاتر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق سن 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ پیش آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اسے رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ 1268 میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں مڑوایا۔ 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ ناظرین، مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایت ہے کہ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر اپنے آپ ہی بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے
تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اول اسلام سے ابھی تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا تو انہوں نے کعبے کو 9 گز 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبے کی اوپر چھت نہیں بنائی، بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب کی اور کعبہ شریف کی تعمیر نو کو تشکیل دیا۔ امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبے کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا، پھر کعبے کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبے کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبے کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہے، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر قریش کے اندر ایک دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کعبے کی تعمیر نہیں کی تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبے کی تعمیر نو پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا کہ کعبے کو مکمل بنائے ابراہیمی کی شکل دے سکیں، اسی لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور 1 شبر یعنی 3.23 میٹر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی کی، جیسے کہ انہوں نے کعبے کی اونچائی کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھا دیا، اور ساتھ ہی کعبے کے اوپر چھت بھی ڈال دی گئی۔ باب غربی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی، اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کے کعبے کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ ناظرین، اب یہاں آپ کو حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ سے سناتے چلیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنو آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک پتھر کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر ہے وہ سفید ہی ہے، جیسے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کی غرض سے منہدم کیا تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود کا وہ حصہ جو دیوار کے اندر تھا وہ سفید تھا۔ وہ معلوم ہوا کہ گناہوں کے سبب صرف بیرونی حصہ سیاہ ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر کہا جاتا ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر اس جگہ تک پہنچی جہاں حجر اسود نصب ہونا تھا تو قریش میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ قبیلے کی ہر شاخ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حجر اسود نصب کرنے کا شرف انہیں حاصل ہو۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ نوبت قتال تک آن پہنچی، تلواریں میان سے نکل آئی۔ اتنے میں ابو امیہ مخزومی جو قریش کے معمر شخص تھے اٹھے اور کہنے لگے، ہمارے درمیان اس نزاع کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل سب سے پہلے بنو شیبہ دروازے سے حرم میں داخل ہوگا۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ ادھر فیصلہ خداوندی ہو چکا تھا کہ اس کے ہونے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرف سے بہرور ہوں گے۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والی ذات عالی سرور دو عالم کی تھی۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بیک آواز میں کہا، یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورتحال سے باخبر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر طلب کی اور دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے درمیان رکھ کر فرمایا، ہر قبیلے کے سردار چادر کے کونوں کو پکڑ کر اس کو وہاں تک پہنچا دے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے اس پتھر مبارک کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔
آپ کے اس حکیمانہ فیصلے پر سب نے رضامندی اور خوشی کا اظہار کیا۔ کعبے کی دیوار کے جس گوشے میں یہ نصب کیا گیا اسے رکن حجر اسود کہتے ہیں۔ کعبہ شریف کی دیوار میں اس پتھر کے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں۔ شروع میں ایک ہی ٹکڑا تھا، مگر کرامتی اور ان کے بعد کچھ ایسے حادثے پیش آئے جن کا تفصیلی تذکرہ ہم اوپر کر چکے ہیں۔ ان کی وجہ سے اس کا ظاہری حصہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے 8 ٹکڑے ہیں۔ ان کا سائز مختلف ہے۔ بڑا ٹکڑا کھجور کے برابر ہے۔ ان ٹکڑوں کو ایک پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑوں میں جوڑا گیا ہے اور پھر اس پر چاندی کا فریم لگا دیا گیا ہے۔ یہی وہ ٹکڑے ہیں جن کو بوسہ دینا مسنون ہے، نہ کہ وہ بڑا پتھر جس میں یہ جڑے گئے ہیں، اور نہ چاندی کا وہ خول جو بڑے پتھر پر چڑھایا ہوا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے حجر اسود کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ حج و عمرہ کرنے والے میقات سے احرام باندھ لیتے ہیں، پھر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کعبہ شریف پہنچتے ہیں۔ طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جاتا ہے اور اوپر کی چادر مرد حضرات کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈالی جاتی ہے۔ اس طرح دائیں کاندھا اور بازو ننگا رہتا ہے اور اسے استباء کہتے ہیں۔ اس صورت میں حجر اسود کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ حجر اسود بالمقابل آ جائے اور قدرے دائیں طرف رہے، بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کرنا پڑتا ہے اور ہتھیلیوں کو پھر چوما جاتا ہے۔ اس فعل کو استعلام کہتے ہیں۔ طواف کرنے کے لیے دائیں طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ بیت اللہ کے گرد چکر لگانا شروع کیا جاتا ہے اور حجر اسود پر آ کر ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ حجر اسود پر ازدحام نہ کیا جائے، نہ کسی کی تکلیف کا نشانہ بنے۔ حکومت نے حجر اسود کے پاس بیت اللہ کی دیوار سے ملحق ایک ایسی جگہ بنا دی ہے جس پر ایک منتظم کھڑے ہو کر بوسہ لینے والوں میں نظم و نسق برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، عورتوں کو مردوں کی بھیڑ میں گھس کر بوسہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جبکہ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کا استعلام کیا جائے تو اس وقت آواز بلند نہ کی جائے۔ حجر اسود والے کونے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ اس مقام پر سنت یہ ہے کہ بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ کر دعائیں کی جائیں۔ اس جگہ پر انسان اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اور جس چیز سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں حجر اسود کے متعلق احادیث مبارکہ بھی آپ کو سناتے چلیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 804۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 877۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2935 میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ حجر اسود روز قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے، اور زبان ہوگی جس سے بولے، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 961، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2944۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی تقویت بیان کی ہے۔ حجر اسود کا استلام یا بوسہ یا اس کی طرف اشارہ کرنا یہ ایسا کام ہے جو طواف کے ابتدا میں ہی کیا جاتا ہے، چاہے وہ طواف حج میں ہو یا عمرے میں یا پھر نفلی طواف کیا جا رہا ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے اور 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218۔ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ اگر اس کا بوسہ نہ لیا جا سکے تو اپنے ہاتھ کسی چیز سے استلام کر کے اسے چوما جا سکتا ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حجر اسود کا استلام کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو چوما اور فرمانے لگے، میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا ہے
میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1268۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استلام کر کے چھڑی کو چومتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1275۔ ناظرین، اگر استلام سے بھی عاجز ہو تو اشارہ کرے اور اللہ اکبر کہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4987۔ ناظرین، حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 959۔ امام ترمذی نے اسے حسن اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ ناظرین، حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اور ہونٹ مبارک اس پر لگے ہیں۔ صحیحین میں مذکور ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے باتیں کرے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اسے ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین و آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم نے فرمایا جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے، جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا ابا جان یہ پتھر کون لایا ہے؟ فرمایا یہ پتھر وہ لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اسے جبریل آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت سے میں نے اسے بوسہ دینا نہیں چھوڑا۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حجر اسود کو بوسہ دینے یا استلام کرنے کا کئی بار موقع عطا فرمائے، آمین آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔
اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔